وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ایک مرتبہ تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد صلوات. آج علمدار حسینی ابوالفضل العباس کی یوم ولادت با سعادت. جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ایام خوشی کے ساتھ ساتھ غور و فکر کے ایام ہیں. ان کے تذکرے کے ساتھ ہم تھوڑا بہت ہی صحیح اپنی استطاعت کے مطابق اپنی زندگی پر، اپنی راہ پر، اپنے انتخاب پر فکر کریں، تھوڑا سوچیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. جہاد پہ صرف خوش نہیں ہوتے ہیں یا صرف روتے نہیں ہیں، بلکہ جہاد کرتے ہیں. ہم نے ابھی جو رویہ اپنایا ہوا ہے وہ کسی اور کی جہاد پہ خوش ہونا یا رونا ہے. ہم نے خود کچھ نہیں کرنا، نہ ہم نے جہاد نہیں کرنا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہے وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، مستکبرین کی راہ میں لڑتے ہیں، طاقتوروں کی راہ میں لڑتے ہیں. لہذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، طاغوت کے ساتھیوں سے جہاد کرو، مستکبرین، طاقتور، ظالموں کے ساتھیوں سے تم جہاد کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا. بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے. گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو شیطان کو دیکھ کر، شیطانی طاقت کو دیکھ کر. اس کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے. تو لہذا جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا اصول دین، اصول دین میں توحید یعنی فی سبیل اللہ جہاد. خدا کو ایک ماننے سے نجات نہیں ملے گی، خدا کی وجود کو تسلیم کرنے سے نجات نہیں ملے گی. خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا، چاہے زبان سے، قلم سے، عمل سے، اور وقت پڑنے پر اسلحے کے ساتھ. یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو جہاد سے خالی ہو. فروع دین میں سے چھٹا واجب جہاد ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس. کیا اس کے بعد؟ لگتا ہے ہم لوگ فروع دین بھی بھول گئے. ہاں جہاد یاد رکھیں. دیکھو دین کو کتنا آسان کر کے، مختصر کر کے یاد کروایا ہمیں، ہم پھر بھی یاد نہیں کرتے. کتنا آسان کر دیا. تو چھٹا رکن فروع دین کا جہاد ہے راہ خدا میں. اور ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق جہاد کریں گے، اپنی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق کریں گے. لہٰذا جب امیر شام دنیا سے چلا گیا اور تخت پر یزید بیٹھ گئے، امام حسین علیہ السلام نے قیام کا اعلان کیا، کیونکہ یہ وقت بالکل سازگار ماحول تھا. دیکھیں جہاد کے لیے، وہ بھی مسلحانہ جہاد کے لیے، تلوار سے یعنی کہ اسلحے کے ساتھ جہاد کے لیے کچھ شرائط ہیں. ان میں سے ایک شرط ظاہری طور پہ تیاری ہو.
یہ ضروری ہے۔ یزید جب کرسی پہ بیٹھا تو ظاہراً ماحول بن چکا تھا قیام کا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوری طاقت میدان میں اتاری، پوری طاقت اتاری میدان میں۔ بنی ہاشم کے 18 جوان شہید ہوئے ہیں، ایک دو نہیں، پوری طاقت جمع کیے۔ ماحول کسی سازگار تھا؟ معاویہ اور امام حسن میں جو صلح ہوئی تھی، اس صلح کی ایک شرط یہ تھی کہ جب معاویہ دنیا سے چلا جائے گا تو کسی کو اپنی جانشین نہیں بنائے گا۔ یہ تمام مسلمان جانتے تھے، خواص جانتے تھے کہ یہ شرط ہے اس کے اندر۔ کوفے میں موجود خواص جانتے تھے، مدینے میں موجود اصحاب جانتے تھے کہ اس کے اندر یہ شرط موجود ہے۔ کیا موجود ہے شرط؟ کہ جب معاویہ دنیا سے چلا جائے گا تو اپنا کسی کو جانشین نہیں بنائے گا، خلافت اہل بیت کو لوٹائے گا۔ اگر امام حسن زندہ ہو تو امام حسن، نہیں ہو تو امام حسین علیہ السلام کے حوالے کرے گا۔ یہ سب جانتے تھے، تمام خواص جانتے تھے۔ ایک یزید کسی شکل میں بھی مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے قابل نہیں تھا، یہ بھی سب جانتے تھے، کسی صورت بھی۔ تو لہٰذا ظاہراً ماحول بن چکا تھا۔ ادھر کوفہ کا مطلب ہوتا ہے عراق، یعنی کوفہ سے 18,000 یعنی پورا لشکر تیار ہو گیا تھا قیام کے لیے، اعلان کیا قیام کا۔ امام علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی کوفے کے گورنر کو محدود کیا انہوں نے، نعمان کو، لہٰذا تمام ماحول بن چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کا فیصلہ کیا اور بالکل درست فیصلہ تھا۔ مختلف جگہ پہ خطوط لکھے، بصرہ میں خط لکھا، مختلف افراد کو خطوط لکھے، مکے میں 4 مہینے تک مسلسل خطاب کیا، خطبے دیے، لوگوں کو تیار کیا جہاد کے لیے، قیام کے لیے۔ تو جب ماحول سازگار ہو جائے تو مسلحانہ قیام واجب ہو جاتا ہے، لیکن جب تک ماحول سازگار نہ ہو، افرادی قوت نہ ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد امام حسن عسکری تک کسی امام نے پھر گرم جہاد نہیں کیا، یعنی کہ مسلحانہ جہاد نہیں کیا۔ تو بعض اوقات انسان سوچتے ہیں بھئی انہوں نے کیوں جہاد نہیں کیا؟ چونکہ ماحول سازگار نہیں تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو وہ قول مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کچھ افراد آئے، انہوں نے کہا امام آپ قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ تو ایک چرواہا جو ہے اپنی بھیڑیں یا بکریاں چرانے لے کے جا رہے تھے، امام نے فرمایا اتنے اصحاب مجھے اگر مل جائے تو میں آج قیام کا اعلان کرتا ہوں۔ تو بعد میں کسی نے گنا اسے، تو 40 کے قریب وہ بھیڑ بکریاں تھیں اس کے اندر، کہا اتنے افراد مجھے مل جائیں میں قیام کا اعلان کرتا ہوں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کا اعلان کیا تو ماحول سازگار ہو جاتا ہے۔ 40 نے 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر، نائب امام کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ مسلم نائب امام تھے کوفے کے اندر، بیعت کیا اور امام کو دعوت دی۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام کا امام نے بھرپور کوشش کی تھی، بھرپور طاقت جمع کیا تھا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس قیام کے لیے۔ لہٰذا آپ نے قیام کیا اور ایک ایسا خونی قیام وجود میں آیا کہ قیامت تک مومنین کے دل کو گرمائش دے، قیامت تک۔ اب آئیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بہت جلدی جلدی کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں۔ اب یہ تو سن 61 ہجری تھا، ظاہراً ماحول تھا، امام نے اعلان کیا، بعد میں لوگوں نے دھوکہ دیا۔ ساتھ دینے والے جو خواص تھے، جو سمجھتے تھے، شناخت رکھتے تھے، وہ اپنی جان کی خطرے کی وجہ سے، مال کے خطرے کی وجہ سے، اولاد کے خطرے کی وجہ سے خاموش ہو گئے، اور جو باطل کا طرفدار تھا وہ میدان میں اتر گئے۔ جیسے ابھی یہ آیت آپ کی خدمت میں عرض کیا
کہ باطل بھی تو لڑتا ہے، وہ بھی تو قتل ہوتے ہیں، وہ بھی تو اپنی جانیں دیتے ہیں باطل نظام کے لیے، باطل قوت کے لیے، ظلم و ستم کے لیے، وہ بھی اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں، تو حق والے کیوں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالتے؟ باطل خاموش نہیں بیٹھیں گے. مثلا اگر ہم خاموش بیٹھ گئے، ہم چپ بیٹھ گئے، ہم سو گئے، تو کہ باطل بھی سو جائے گا؟ نہ، وہ نہیں سوئے گا. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ باطل ظالم طاقتیں اپنے مورچے سے 24 گھنٹے آنکھیں کھلی رکھ کے تم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی تم نے نظر اپنی آنکھیں جھپکائی، تم مارے جاؤ گے. آنکھیں جھپکانے کی بھی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا آج اگر آپ دیکھیں تو بالکل دوبارہ وہ ماحول بن چکا ہے. ہم جو تمنا کرتے ہیں نا کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، تو نہیں معلوم ہم کیا کرتے. تو آج پتہ چل گیا ہے ہم کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں. آج کربلا تیار ہو رہی ہے تقریباً، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آج ظاہراً تمام ماحول سازگار ہے. امریکہ نے ابھی جو کچھ کوشش کی، امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اندر اندرونی سطح پہ توڑنے کی، اس میں وہ ناکام ہو گئے. اسے مار پڑی. چونکہ اس وقت ولی فقیر رہبر معظم کے ساتھ دینے والے جو ہیں، لبیک کہنے والے جو ہیں، وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہے اور قربانی دینے کے لحاظ سے بالکل خالص سے خلوص سے. وہ رہبر سے کچھ چاہتے نہیں ہیں، نہ وزارت چاہتے ہیں، نہ تنخواہ چاہتے ہیں، نہ اسمبلی کا ممبری، کچھ بھی نہیں چاہتے. صرف دین کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہے، اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ناکام ہو گیا، لیکن شیطان ہے وہ اپنے مکر سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ پھر آگے بڑھے گا. اب نہیں معلوم وہ کون سا مثلا راستہ اختیار کرے گا کہ جس کی وجہ سے ایران اسلامی میں بار بار کہتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ بات تکرار، بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ایران سے ہمارے کیا تعلق ہے. یقین کریں ایران سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق اسلام سے ہے. کس سے ہمارا تعلق؟ اسلام سے. جب تک اسلامی نظام ہے، ولی فقیہ کی حکومت ہے، اس وقت تک ایران سے ہمارا واسطہ ہے. اس وقت تک ہمارا ایران سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. چونکہ یہ جو اسلامی نظام قائم ہوا ہے نا، یہ ہزاروں تاریخ میں دیے ہوئے خون کے عوض میں قائم ہوا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے. میں نے پہلے بھی اس دن بھی آپ کو عرض کیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے سے جو محنت اور جو خون دیے ہیں، جو اذیتیں برداشت کی ہیں، جو مصیبتیں برداشت کی، اس کا ثمر ہے انقلاب اسلامی. اس کی خبر خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دی. اس دن میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ قم سے ایک فرد اٹھے گا کہ جس کے جو دعوت دے گا اسلام کی طرف، اور جو لبیک کہنے والی قوم اٹھے گی جو لوہے کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اور استوار ہوں گے. لہٰذا یقینی بات ہے اسلام کسی ایک نقطے سے اٹھے گا، پوری دنیا میں ایک ساتھ نہیں اٹھے گا، کسی ایک نقطے سے. جیسے رسول اللہ کے زمانے میں اسلام کہاں سے اٹھا؟ مدینے سے اٹھا نا، ایک نقطے سے اٹھا. اب کوئی کہے کہ میں تو مکے کا رہنے والا ہوں، مدینے سے میرا کیا تعلق؟ کوئی کہے میں بصرے کا رہنے والا ہوں تو مدینے سے میرا نہیں. تعلق دین سے ہے، جگہ سے نہیں ہوتی ہے، جگہ سے نہیں ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہے؟ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کا اعلان کیا، مدینے سے نکلے، مکے تشریف لے گئے، کوفے کی طرف گئے. اب جب کوفے کی طرف گئے تو باقی لوگ کہیں گے ہمارا کیا تعلق بھائی کوفے سے؟ کیوں تعلق نہیں ہے آپ کا؟ یہ کس نے سبق پڑھایا ہمیں؟ اسلام ہمیشہ ایک نقطے سے اٹھے گا، ایک جگہ سے اٹھے گی. اسلام ایران سے سر اٹھایا ہے، ایران سے اسلام نے سر اٹھایا ہے. لہٰذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ اس جہاد میں اپنا حصہ ڈالیں. جس طریقے سے ڈال سکتے ہیں، زبان سے ڈال سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ کر کے آپ حمایت کر سکتے ہیں. وقت آنے پر اگر آپ جہاد کرنے کے قابل ہیں تو آپ جہاد کے لیے بھی حاضر ہو جائیں. وقت آنے پر
وہ وقت بتائے گا کہ آپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کہ آپ کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ آپ کو بتائیں یہ مسئلہ کہ ایران اسلامی میں افرادی قوت کی کمی نہیں ہے۔ افرادی قوت کی کمی، اگر جنگ چھڑتی ہے نا تو انہیں لوگوں کی کمی نہیں پڑتی، بہت ہے۔ 8 سال ایران عراق کی جنگ ہوئی ہے، 8 سال ایران نے کسی سے مدد طلب نہیں کیا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان سے مدد طلب کیا ہو کہ پاکستان کے شیعہ آ جائیں ادھر، نہیں کیا ہے۔ 8 سال جنگ کی ہے، اور پورے عرب، پورا یورپ، امریکہ سب صدام کے ساتھ تھا، سب سے لڑا ہے، اور اکیلے لڑا ہے، اکیلے لڑے۔ یہ تو ہماری مثلاً فریضہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس حق اور باطل کے مقابلے میں کہاں اپنے آپ کو کھڑا رکھتے ہیں، کہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری زبانی کم سے کم حمایت کس کے ساتھ ہونی چاہیے، کس جگہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہم متحد ہوں، ہم ایک قوم بن کر رہیں۔ یہی اگر ہم خصوصاً پاکستان میں جی بی جو ہے تشیع کی طاقت کی علامت ہے، یاد رکھیں یہ جی بی تشیع کی طاقت کی علامت ہے۔ اگر فقط ہم ایک ہو جائیں تو یہ خود ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ایران میں موجود مجاہدین کے لیے ایک حوصلہ ہے کہ بھئی ایک خطہ اور ہے جہاں مومنین بالکل یکجا ہے، یک زبان ہے، ایک راہ پر ہے، اور اس کا فائدہ ان کو نہیں، ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہماری عزت بڑھے گی، ہماری وقار بڑھے گی، ہماری قیمت بڑھے گی۔ ابھی ہماری کوئی قیمت نہیں ہے، اصلاً کوئی پوچھتا نہیں ہے آپ سے کیا کرنے کیا نہیں کرنے۔ وہ جو آپ ووٹ دے کے اسمبلی میں بیچتے ان سے نہیں پوچھتے، آپ تو چھوڑیں، ان سے بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا کرنے ہیں کیا، کیوں نہیں پوچھتے؟ اس لیے کہ کوئی قیمت نہیں ہے ہماری۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی قیمت بنائی نہیں ہے، ہم سستے لوگ ہیں۔ اگر ہم اپنی قیمت بنائیں تھے تو پھر ہم سے پوچھے بغیر ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، بشرطے کہ ہم اپنی قیمت خود جانیں، اپنی قدر خود جانیں۔ ہماری قیمت کب بڑھے گی؟ جب ہم مکتب تشیع پہ جمع ہوں گے، سیاسی میدان میں بھی، اجتماعی میدان میں۔ مکتب تشیع پہ آپ جمع ہو جائیں، دیکھیں آپ کی قیمت کتنی بڑھتی ہے، آپ کی ویلیو کتنی بڑھتی ہے، آپ کی قدر کتنی بڑھتی ہے۔ لیکن اگر ہم بٹے رہیں گے جس طرح سے ہے ابھی، جس حالت میں، تو یقین روز بروز ہماری قیمت گھٹتی چلی جائے گی۔ کوئی نہیں پوچھے گا ہم سے کہ تمہارے پہاڑ ہم لیں یا نہ لیں، تمہاری زمین ہم لیں نہ لیں، نہ آپ سے کون پوچھتا ہے؟ اب ہے کون جو آپ سے پوچھے؟ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی اصل راہ چھوڑ دی ہے، لہٰذا اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس طرف شاٹ ماریں گے فٹ بال اسی طرف چلی جائے گی۔ تو کربلا حقیقتاً راہ خدا میں جہاد کا نام ہے۔ جس طرح سے کر سکتے ہیں، زبان سے کر سکتے ہیں، عمل سے کر سکتے ہیں، قلم سے کر سکتے ہیں، جیسے کر سکتے ہیں آپ۔ اور سب سے بڑی جہاد جو آج جے بی والوں کے لیے ضروری ہے وہ ہے کہ وہ یکجا ہو جائے، وہ ایک قوم بن جائے، تشیع پہ ایک ہو جائے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ مذہب کا نام لینے سے کوئی آپ کو روٹی بند کر دے گا۔ یقین کریں آپ کی روٹی بند نہیں ہوگی، آپ کی روٹی خدا کے ہاتھ میں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، آپ کی روٹی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ غلط ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے کہ مذہب کا نام لینے سے جو ہے نا وہ ہماری ترقی رک جائے گی۔ کس نے کہا یہ بات آپ سے؟ کس نے کہا؟ آپ کو اس کو نہیں معلوم آپ کون ہیں؟ جو آپ کو ترقی دینے والے لوگ ہیں وہ نہیں جانتے آپ کون ہیں، جانتے نہیں جانتے وہ، پھر آپ کیوں ہاں مخی؟ فرض کرو کوئی مجھے جانتا ہے اچھی طرح سے، پھر میں بولوں نہیں میں وہ نہیں ہوں، تو یہ میری حماقت ہے نا۔ پھر کس کی حماقت ہے؟ میری حماقت ہے نا، میں احمق بن گیا ہوں۔ بھئی سامنے والا جانتا ہے مجھے میں کون ہوں، پھر میں بولوں نہیں میں وہ نہیں ہوں، میں تو کچھ اور ہوں۔ بھئی کچھ اور تھوڑی تم، میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں آپ کون ہیں۔ تو ہم وہی ہیں۔ آپ جو بھی رنگ چڑھائیں، جو بھی پرچم اٹھائیں، جس کا بھی نعرہ لگائیں، وہ آپ کو جانتے ہیں کہ یہ مکتب تشیع والے شیعہ ہیں،
ہاں یہ یاد رکھیں آپ. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی قیمت بڑھائیں تو آپ شیعہ بن کر دکھائیں, شرم نہیں کریں. آپ بولیں کہ ہم شیعہ ہیں اور تشیع پہ جمع ہو کے دکھائیں, پھر دیکھیں آپ کی طاقت کیسے بنتی ہے. اور آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے, بہت سخت ضرورت. دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں, پروردگارہ وہ دین سے تو نے ہماری سعادت اور کمال کر نازل کیا ہے, سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مومن مومنات جہاں کہیں بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار جو مریض شفا کاملہ عطا فرما. پروردگار مظلومین جہاں کو فتح و نصرت عطا فرما, ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ مظلومین جہان, مستضعفین جہان, دنیا کے تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخری حجت کے انتظار میں پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.